وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 59 سے، اور ہم 70 تک جائیں گے انشاءاللہ. یہ آج کی دوسری نشست ہے اس موضوع کے حوالے سے. شاید اس کی تیسری نشست بھی ہو جائے، اور یقیناً میں خالی انشاءاللہ ہوگی. گزشتہ نشست میں آپ آواز اونچی کر سکتے ہیں؟ بس چلیں ٹھیک ہے، اوکے. احسان آواز اونچی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ذرا، آ جائیں، چھوڑیں، معمولی سی اونچی کریں بس، تاکہ یہ میرے منہ پہ نہ آئے، میں پیچھے رکھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، کر دیں، ٹھیک، اوکے. گزشتہ نشست میں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ کی حاکمیت کا بھی بیان ہے، رسالت کا بھی بیان ہے، اطاعت کا بھی بیان ہے، اور محبت رسول کی بات ہے. اطاعت تو ہے ہی محبت رسول، لیکن ایک محبت قلبی بھی ہوتی ہے، فطرتی بھی ہوتی ہے. اس کا اشارہ بھی ان آیات میں موجود ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور اولی الامر کی اطاعت. اور یہاں رسالت کی شان ان آیات میں یہ ہے، اللہ نے اپنی حاکمیت کا ظہور کا جو مقام ہے وہ ذات نبوت کو قرار دیا. تشریعی حاکمیت، تکوینی تو ویسے ہی نظر آتی ہے، اس کے لیے کسی ذات رسول ضروری نہیں، اس کے لیے بندہ دیکھ لیتا. تشریعی حاکمیت، شریعت والی حاکمیت، حلال و حرام والی، جائز ناجائز والی حاکمیت، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یوں کرنا یوں نہیں کرنا. یہ جو اللہ کی یہ حاکمیت ہے، اس کی ظاہر ہونے کی جگہ نبی علیہ السلام کی ذات مطہرہ ہے. رسالت کے حوالے سے میں چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کر چکا تھا، اسی میں اضافہ کرتے ہوئے پھر بات کی آگے گرہ لگاؤں. رسالت کے بارے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جب اللہ کے رسول کو ماننا ہے تو رسول، رسالت کی جو لوازمات ہیں ان کے ساتھ رسول کو ماننا. ہم اللہ کو اللہ کہتے ہیں تو الوہیت کی جو کہ لوازمات جو ہیں وہ اللہ کے لیے ثابت کرتے ہوئے ہم اللہ کو مانتے ہیں. ورنہ اللہ کو تو ہندو بھی مانتا ہے بھائی، اللہ کو یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، لیکن اللہ کے اللہ ہونے کے لیے جو لوازمات اور صفات ہیں ان کو برقرار رکھتے ہیں وہ نہیں مانتے. اس لیے کوئی دہریہ قرار پاتا ہے، کوئی مشرک قرار پاتا ہے، کوئی کافر قرار پاتا ہے. بالکل اسی طرح رسول کو ماننا ہے تو رسول کے رسول ہونے کے لیے جو صفات لازمی ہیں وہ رسول کے لیے ثابت کر کے ماننے، اور رسول کے علاوہ دیگر اشخاص سے نفی کر کے ماننے، ورنہ پھر رسول ہی نہیں رہا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے اللہ کے اللہ ہونے کے لیے چند صفات کا ہونا ضروری ہے، جو اللہ وہ ہم اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، لیکن صرف ثابت نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے نفی بھی کرتے ہیں. اگر اللہ کے لیے ثابت کریں، اللہ کے علاوہ دوسروں سے نفی نہ کریں، تو پھر تو اللہ اللہ نہ رہا. اس کا مطلب غیر اللہ بھی اللہ بن سکتا ہے. بالکل اسی طرح رسول کو ہم مانیں گے،
لیکن رسول کی رسالت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، جو صفات ضروری ہیں، انہیں تسلیم کرتے ہوئے رسول مانیں گے۔ صرف تسلیم نہیں کریں گے، دوسروں سے نفی کرتے ہوئے مانیں گے کہ یہ خوبیاں صرف رسول کی ہیں، رسول کے علاوہ یہ خوبیاں کسی کو حاصل نہیں ہیں۔ وگرنہ اگر ہم نے رسول کے لیے ثابت کر دیے، رسول کے علاوہ دیگر اشخاص سے نفی نہیں کی، تو اس کا مطلب رسول کوئی اور بھی ہو سکتا۔ یہیں سے منافقت کے گٹر کھلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو رسول اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، ختم نبوت کے ہم قائل ہیں، تسلیم کرتے ہیں، چاہے وہ بظاہر کریں، دوسروں سے علل اعلان نفی نہیں کرتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں وہ پکڑے جاتے ہیں، منافقت یہاں پکڑی جاتی ہے۔ جی ہم تو اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، واقعی اللہ کے رسول معصوم تھے، کیا بات ہے، یہ بھی کہو کوئی اور معصوم نہیں ہے، پھر یہاں وہ پکڑے جائیں گے۔ عقیدے کی باتیں کوئی آسان نہیں ہوتی، عقیدے پر تو جہنم اور جنت کے فیصلے ہیں۔ یہ کوئی عقیدہ کوئی سقراط کا کوئی فلسفہ تھوڑی ہے۔ چونکہ آج کا مسلمان ایمان سے بالکل لاپرواہ ہے، اس لیے اس کے سامنے کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو سمجھتا ہے یہ مسلمان ہے۔ اب جو نون لیگ کے صوبائی وزیر قانون رہ چکے آج کل وفاق میں ہیں، اس نے ایک دفعہ مرزائیوں کے بارے میں کیا بیان دیا تھا سب کے سامنے، مرزائی بھی قادیانی بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی حج کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ اسلام کی صف میں کھڑا کر دیا تھا اس بندے نے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری وجوہات یہ ہیں، اپنے کاروبار کا پتہ، اپنی سیاست کا پتہ، اپنی تجارت کا پتہ، اپنے شعبے کا پتہ ہے، نہیں پتہ تو دین کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو آخری نبی مان کے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، آخری معصوم مان کے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ آخری نبی مانے اور یہ کہے کہ آپ کے علاوہ کوئی آخری نبی نہیں ہے اور کسی پر وحی نہیں اترے گی، پھر وہ مسلمان ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کو معصوم مان کے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، یہ کہے اللہ کے نبی معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصومیت ان پہ ختم ہو چکی ہے۔ انبیاء سارے معصوم تھے، انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ ختم ہو چکا، اب آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں۔ ثابت بھی کرنے ہیں صفات، رسول کے رسول ہونے کے لیے جو لوازمات ہیں وہ رسول کے لیے ثابت کرتے ہوئے دوسروں سے نفی بھی کرنی ہے۔ اس پہ ساری ڈیٹیل سے بات ہو چکی، لیکن اسلوب بدل کے تھوڑی سی پھر میں نے بات کر دی تاکہ جو ساتھی دیر سے آئیں ان کو تھوڑا سا احساس ہو جائے، پتہ چل جائے کہ کتنے اہم موضوع پہ بات ہو رہی ہے۔ محض نبی علیہ السلام کے عقیدت میں نذرانے پیش کرنا اور نعتیں پڑھنا اور خوبیاں بیان کرنا، میں مدینے کی گلی دا کتا، بھائی ہم تو کتے نہیں ہیں، تو کتا بنتا تو تیری مرضی، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں مدینے والے کا امتی بنایا، اللہ کا شکر ہے، وہ آپ جو مرضی کہیں، بھائی آپ نے کتا بننا ہے یا کچھ بھی بننا ہے، یہ صرف ایک مسلک کی بات نہیں، تقریباً ایک آدھ مسلک چھوڑ کے ہر مسلک والوں نے یہ غلو کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی آپ کو کیا چاہتے ہیں اور آپ بنتے کیا ہیں؟ بھائی دیکھو نبوت کی تقاضے کیا ہیں، رسالت کے تقاضے کیا ہیں، ان پہ چلے۔ ہم نے نبی کو ایسے ہی سمجھ لیا جیسے نبی نے واعظ و نصیحت کی، بس چلے گئے، ان کی تقریر نعوذ باللہ ہوا میں اڑ گئی، ہم نے عمل ہی نہیں کرنا، ہماری مرضی۔ رسول کا یہ مقام تو نہیں ہے۔ تو چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ رسول کے رسول ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ نبی کی زندگی میں نبی کی اطاعت، نبی کی وفات کے بعد بھی نبی کی اطاعت، نبی کی وفات کے بعد نبی کے فرامین کی اطاعت، نبی کی اطاعت، نبی کو آخری معیار اور کسوٹی سمجھتے ہوئے نبی کی اطاعت، نبی کو اللہ کا نمائندہ سمجھتے ہوئے نبی کی اطاعت، براہ راست اللہ کا نمائندہ، نبی کو اللہ کا براہ راست آخری نمائندہ سمجھتے ہوئے نبی کی اطاعت، نبی کو فطرتاً معصوم سمجھتے ہوئے نبی کی اطاعت، اور نبی کی فطرتی معصومیت کو اللہ کی نگرانی کے حصار میں محصور سمجھتے ہوئے نبی کی اطاعت، اور پھر نبی کی اطاعت کو 100% اللہ کی اطاعت سمجھتے ہوئے نبی کی اطاعت۔ اب ایک 10ویں بات، نبی کی اطاعت جب اللہ کی اطاعت ہوئی تو یہاں
شیطان یہ چکمہ دے سکتا ہے، تو پھر تو اللہ اور رسول میں فرق ہی نہیں رہا، اللہ اور رسول میں فرق نہیں رہا۔ اس لیے اطیع اللہ الگ ہے، اطیع الرسول الگ ہے۔ نبی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سمجھتے ہوئے رسول کو رسول مان کے اطاعت، اللہ کو اللہ مان کے اطاعت، رسول کو یہ فرق جان کے اور مان کے چلنا ہے۔ رسول کو رسول سمجھتا، رسول کا مطلب بھی بھیجا ہوا، پیغام رساں، جس کے ہاتھ اللہ نے پیغام دیا رسالت کا، وہ اللہ کے نمائندے، اللہ نہیں ہے۔ رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت میں فرق نہیں، لیکن رسول کی ذات و صفات میں اور اللہ کی ذات و صفات میں زمین آسمان کا فرق ہے، بلکہ کوئی نسبت ہی نہیں، کیونکہ مخلوق اور خالق میں کوئی نسبت نہیں ہوتی، کوئی تقابل نہیں ہوتا۔ رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سمجھتے ہوئے رسول کے لیے رسالت ثابت کرنی اور اللہ کے لیے اس کی الوہیت ثابت کرنا، یہ فرق جان کے مان کے چلنا۔ اللہ کی الوہیت اللہ کی صفات سے ظاہر ہوتی ہے، اور وہ صفات رسول میں بھی نہیں پائی جاتی۔ اگر اللہ کی وہ صفات رسول میں بھی پائی جائیں تو پھر رسول اللہ نہ رہا، رسول تو پھر اللہ ہو گئے۔ جس طرح رسول کے لیے وہ صفات ضروری ہیں جو غیر رسول میں نہ پائی جائیں، بالکل اسی طرح اللہ کے لیے وہ صفات کا ہونا ضروری ہے جو غیر اللہ میں نہ پائی جائیں، ورنہ پھر اللہ نہیں رہا۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ متصرف فی الامور ہے، پوری کائنات کا بندوبست اللہ کر رہا ہے۔ اسی بندوبست میں رسالت کا بندوبست بھی ہے، اسی بندوبست میں نبوت کا بندوبست بھی ہے، اور اسی بندوبست میں ختم نبوت کا بندوبست بھی ہے۔ یہ بندوبست کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کی ان صفات میں رسول بھی شریک، اللہ نہ چاہتے انبیاء نہ آتے، اللہ نہ چاہتے ہمارے نبی آخری نبی نہ ہوتے، اللہ نے چاہا انبیاء آئے، اللہ نے چاہا تو ہمارے نبی آخری نبی بنے، اللہ نے چاہا تو آخر میں آتے ہوئے سب سے بڑے نبی بنے۔ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ متصرف الامور، یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان و زمین کی تمام تدبیریں صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور پھر جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، اختیار اس کا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اللہ نے اپنے اختیارات مخلوق کو دیے ہی نہیں، اس میں نبی، ولی، پیر، فقیر، درویش سارے شامل ہیں۔ اللہ نے اپنے خدائی اختیارات، میں اور آپ کسی سیٹ پہ آ جائیں، اگر مجھے کوئی یہاں جبراً اٹھانا چاہے سرکار کے علاوہ، سرکار کے جبر کے سامنے تو کسی کی نہیں چلتی، سرکار ریٹائرڈ کر دے الگ بات، ایکسپائر کر دے الگ بات، کوئی مجھے پرائیویٹ آدمی جبراً اٹھانا چاہے تو جب تک میری سکت میں سکت ہے میں نہیں چھوڑوں گا، انشاءاللہ کے بغیر تو کام نہیں۔ تو دو قطروں کے ملاپ سے پیدا ہونے والے انسان کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی چھوٹی سی کرسی کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ جس اقتدار پر فائز ہے، جس حاکمیت اور ساورنٹی پہ فائز ہے، اللہ کے اقتدار میں کوئی اور شریک ہو سکتا؟ اللہ شرک کی تردید میں یہ کہہ رہے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ اور یہ وَيَخْتَار سے آگے ما یشاء، جیسے ما یشاء یہاں ہے، ما یشاء آگے بھی ہے، لیکن چونکہ ما یشاء سے پتہ چلتا ہے تو عربی کے اسلوب میں وہ ما یشاء ختم کر دیا جاتا ہے، مفہوم میں ہے، الفاظ میں نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، مختار وہی ہے، یہ یختار اختیار سے ہے، اختار یختار اختیارا فہو مختار، یہ ہم گردانے پڑھتے ہیں صرف کی، انگلش والے ورب کی 3 قسمیں پڑھ کے اب تو چوتھی بھی ING لگانے کے بعد وہ خیر ورب تو نہیں، ورب وہی کہ وہ
مصدر کی شکل ہے، اس کو لگا کے چلے 4 بنا لیتے ہیں، 3 صحیح 4 صحیح جو بھی ہے، ایکچوئل تو وہ ورب نہیں ہے، وہ تو مصدر ہے ING لگا کے، وہ یہاں پھنس جاتے ہیں۔ ہم جناب علی ورب کی 14 ایکٹیو الگ کر رہے ہوتے ہیں اور پیسیوائز اس کو الگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتی، ایس زبان چلتی ہے۔ استادوں نے ایسی محنت کروائی ہے، عربی تو گرامر ہے نا، پتہ چلتا ہے۔ مختار اختیار سے ہے، اللہ کا اختیار چلتا ہے، اور بندے کا ما کان لہم الخیارہ، بندوں کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ بندہ تو اللہ کا نوکر ہے۔ آپ کسی اپنے ملازم کو کوئی کام سپرد کر دیتے ہیں تو اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ آپ کا نوکر ہوتا ہے کہ تجید فرشتوں کے پاس اختیار ہے بادل برسانے کا، نہیں اختیار فرشتوں کے پاس بادل برسانے کا اختیار۔ اللہ نے نوکر بنا دیا، جاؤ اس وقت میں جا کے بادل کو برسا دو۔ اختیار کہے گا؟ اختیار تو یہ ہے کہ آپ کریں مرضی، نہ کریں مرضی۔ یہ فائل وہاں اس ٹیبل پہ رکھ دو، آپ کے نوکر کو اختیار ہے، نہیں رکھے گا آپ چھٹی کرا دیں گے اس کی۔ اختیار کا مطلب ہوتا ہے آپ کریں نہ کریں آپ کی مرضی، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ ما کان لہم الخیرہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، بلند ہے شرک سے۔ یہ سورہ نمل کی آیات ہیں، اس میں غلطی نہ ہو جائے، میں ایک دفعہ پڑھ لوں، ابھی میں نے تائید میں پڑھی ہیں، سورہ قصص کی آیات ہیں، سوری۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، تمہارا پروردگار ہی جانتا ہے جو سینے چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، دستگیر نہیں۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، دنیا ہو آخرت ہو تعریف اسی کو جچتی ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، حکومت اسی کی ہے، فیصلہ اسی کا چلے گا اور چلتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا۔ اللہ کہتے ہیں بندے کے پاس اختیار نہیں کہ وہ جو چاہے کرے۔ کسی کو کہہ دیے بیٹا دیتا ہے، کسی کو کہہ دیے بیٹیاں نوازتا ہے، کسی کو یہ جوئے میں جتاتا ہے، وہ بڑا عجیب بزرگ ہے جو جوئے میں جتاتا ہے۔ کسی کو کہہ دیے فلاں کے پاس چلا جاؤ، وہ شفا یاب کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم نے ان کو خدائی نام دے دیے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ خدا کا کام ہے کہ کسی کو بیمار کرنا، کسی کو شفا یاب کرنا، کسی کو آباد کرنا، برباد کرنا، تخت سلطنت پہ بٹھانا، تخت دار کو پہ چڑھا دینا، تخت چھین لینا، تخت دے دینا، عزت دینا، ذلت دینا، بیٹے دینا، بیٹیاں دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ کے بندوں نے اللہ کے ان کاموں میں دوسروں کو شریک ٹھہرا دیا کہ نہیں اللہ کی اجازت سے، مطلب اللہ کی اجازت سے اللہ کی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ یہ دیتے نہیں، دلاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے۔ اللہ کی اجازت سے اللہ کی کرسی پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ علام الغیوب وہ ہے، دل کے بھید کو وہی جانتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ہستی، کوئی شخصیت میرے دل کے بھید کو نہیں جانتی۔ حضور نہیں جانتے تھے، اس لیے قرآن اترا، وحی اتری، نبی بنے، اور پھر امام الانبیاء بنے۔ علام الغیوب اللہ ہے، مختار اللہ ہے، اختیار اسی کے پاس ہے، قسمت کا کھوٹا کھڑا کرنا اسی کے پاس ہے۔ یہ ہے اللہ کی الوہیت، جس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک، یہ ہے اللہ کی امتیازی شان۔ اس سے رسول علیحدہ ہو جاتا ہے۔ رسول کی اپنی شان ہے اور اللہ کی اپنی شان ہے، دونوں میں کوئی تقابل نہیں ہے۔ جس طرح رسول کی رسالت میں امتی شریک نہیں، اللہ کی الوہیت میں کوئی نبی شریک نہیں۔ تو یہ 10ویں بات بھی سمجھ لیں جو گزشتہ جمعہ میں نے نہیں بتائی تھی، کہ اطاعت رسول کو اطاعت اللہ سمجھتے ہوئے بھی رسول اللہ میں فرق جان کر اور مان کے چلنا ہے۔
کوئی اطاعت رسول کو اطاعت اللہ سمجھتے ہو، یہ کہ اللہ اور رسول میں فرق ہی ختم ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی مسلمان یہ کام یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سمجھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول میں فرق جان کے مان کے رسالت کو تسلیم کرنا، یہ نبی کی خاصیت ہے۔ اب اس میں کوئی شریک نبی کے ساتھ نہیں۔ اللہ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی احتیاط برتی ہے مخلوق کے لیے۔ جب معراج کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جب معراج کا ذکر کیا تو نہ لفظ محمد استعمال کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ لفظ احمد استعمال کیا، نہ کوئی اور، کہا میں اپنے بندے کو لے گیا ہوں، میرا بندہ معراج پہ گیا، میرے بندے کو معراج ہوئی، لیکن وہ مقام عبدیت پر فائز ہے، الوہیت پر۔ اللہ نے اتنی احتیاط برتی کہ میرے بندے پھسل نہ جائیں۔ اور پھر یعنی وقت کا وہ حصہ جس کی ہم تقسیم کر ہی نہیں سکتے، اس حصے میں آنا جانا سارا کچھ ہوا۔ تو کوئی یہ سمجھے کہ پہلے سے نبی وہاں موجود تھے، کہا نہیں، انہ هو السمیع البصیر، معراج تو ہوئی ہے لیکن سمیع بصیر ہونا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے اتنی احتیاط برتی ہے، اس لیے رسول کی رسالت میں یہ بات ہے، اللہ کی اطاعت کو، اللہ کے رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت 100% سمجھتے ہوئے بھی رسول اور اللہ میں فرق جان کے چلنا۔ اب ان چیزوں میں رسول کے ساتھ کوئی شریک، بات سمجھ آئی؟ جس طرح رسول ممتاز اولی الامر سے، تو اللہ ممتاز رسول سے۔ اطیعوا اللہ الگ، اطیعوا الرسول الگ، اولی الامر منکم الگ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ یہاں 4 موضوعات ہیں: حاکمیت، رسالت، اطاعت، محبت رسول، اور ساتھ سب سے بڑے دشمن کا ذکر، منافق۔ اللہ نے واضح کافر کو اپنا سب سے بڑا دشمن قرار نہیں دیا، نہ ہمارا سب سے بڑا دشمن قرار دیا، کہا جو منافق ہے وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو اندر سے کافر باہر سے مسلمان، اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آگے منافق، انہوں نے کہا اولی الامر منکم، وہ لوگ جن کے پاس امر ہے، اختیار ہے۔ اب اس کو لفظ کو پکڑ لیا، اطیعوا اللہ بھی نظر انداز، اطیعوا الرسول بھی نظر انداز، اولی الامر کے لیے اپنے چند بندے چن لیے، یہ ہیں جی اولی الامر۔ ان چند بندوں کے لیے اللہ کی صفات بھی ثابت کر دی، رسول کی صفات بھی ثابت کر دی۔ کہا یہ وہ بندے ہیں کہ پوری کائنات ان کے پنجے اقتدار میں ہے، چاہے یہ زیر و زبر کر دے، ما کان ما یکون کا علم ان کے پاس ہے۔ یعنی اولی الامر اپنی طرف سے پکڑ لیے، اس تیسرے کو پکڑنے کے بعد اولی الامر کو وہ اختیار دے دی جو اطیع اللہ کے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ذرا کان کھول کے سنیے گا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے اللہ ہونے کے لیے جو صفات ہونا ضروری انہوں نے اولی الامر کو دے دی ہے، کہ یہ دل کے بھید کو بھی جانتے ہیں، ان کے پاس سارا اختیار ہے، کائنات کو زیر زبر کر سکتے ہیں، ہماری تقدیر ان کے ہاتھ میں ہے، یہ جو چاہے کریں، ہر وقت موجود ہوتے ہیں، ہمارے نگران ہوتے ہیں، ہمارے محافظ ہیں۔ یعنی وہی خصوصیات جو اللہ کی ہیں، جو اللہ کی۔ اچھا جی پھر کیا ہیں؟ معصوم بھی ہیں، ان پر وحی بھی اترتی ہے۔ یعنی اولی الامر کو رسالت والی چیزیں بھی دے دی، اولی الامر کو خدائی صفات بھی دے دی، اور رسالت والی چیزیں بھی دے دی۔ اب بتائیں اولی الامر کس کا مجموعہ ہو گیا؟ اطیع اللہ اور اطیع رسول دونوں کا مجموعہ ہو گیا۔ تو اب یہ اولی الامر تو اللہ سے بھی آگے نکل گیا۔ اولی الامر نعوذ باللہ اللہ سے بھی آگے نکل گیا۔ اولی الامر کی وہی تشریح ہوگی جو اطیع الرسول سے نیچے ہوگی۔
رسول کے سامنے کسی کا اجتہاد نہیں چلتا. اجتہاد تب ہوتا ہے جب قرآن کی آیت نہ ہو، رسول کا فرمان نہ ہو. اجتہاد کا تو موقع آخری ہے. رسول کے فرمان کے سامنے کوئی مائی کا لال اجتہاد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، ورنہ کافر ہو جائے گا. اب انہوں نے اولی الامر کو ساری کی ساری وہ صفات دے دی جو اللہ کی ہیں اور وہ صفات دے دی جو رسول کی ہیں. یہ تو انہوں نے خدا سے بھی بڑھا دیا، رسول سے بھی بڑھا دیا. اس میں خدا کی توہین بھی آ گئی، رسول کی توہین بھی آ گئی. یہ مقام الوہیت کو بھی گھٹانے والی بات ہوئی، اور مقام رسالت کو بھی، جو یہ کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی کوئی ایسی ہستی آتی جس پر وحی اترے گی، جو اللہ کے نبی کی طرح معصوم ہے، براہ راست اوپر سے اس کی سلیکشن ہوئی ہے، تو وہ مقام نبوت کو گھٹا رہا ہے. جو یہ کہتا ہے جی اس کو، وہ دل کے بید کو جانتا ہے، آنکھ کی خیانت کو سمجھتا ہے، پوری کائنات کے اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ساورن پاور ہے، چاہے تو ہمیں زیر و زبر کر دے، وہ اللہ کے مقام الوہیت کو گھٹا رہا ہے. اس لیے اللہ نے اس نازک ترین مقام پر اپنا سب سے بڑا دشمن کافر کو نہیں بتایا، منافق کو بتایا. معاً ساتھ یہ ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. میرے نبی تعجب سے اللہ کہہ رہے ہیں، کیا آپ نے دیکھا ایسے لوگوں کو جن کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں وہ اس وحی پر بھی جو آپ پہ اتری، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر جو وحی اتری ہم اس پر بھی ایمان ہے، لیکن ان کا اپنا کام کیا ہے کہ وہ اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت کی عدالتوں میں لے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت کی عدالتوں میں لے جاتے ہیں. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اب سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے، جو مجھے سوال پہلے کرنا چاہیے تھا، کہ آخر بندہ اس مقام تک پہنچتا کیسے ہے کہ اولی الامر منکم کے اندر اطیعوا اللہ کو بھی داخل کر دے، اطیعوا رسول کو بھی داخل کرتے ہوئے ان کو سارے اختیارات دے دے. منافقت کی اس انتہا تک بندہ پہنچتا کب ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے اولی الامر کو سمجھ لیا کہ ان کے پاس خدائی اختیارات بھی ہیں، رسول والے اختیارات اور صفات بھی ہیں، تو پھر تو یہ اسلام تو نہ ہوا نا، یہ تو طاغوت ہوا. اس کا مطلب آپ نے اسلام کو طاغوت کہہ دیا، طاغوت کو اسلام کہہ دیا. تو بندہ اس مقام تک پہنچتا کیسے ہے؟ اس مقام تک پہنچنے کے بھی ایک پورا پروسیجر ہے، وہ نقشہ ہے، وہ نقشہ قرآن نے ان آیات میں بتایا. یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور مقدمات کے فیصلے کہاں لے جا رہے ہیں؟ طاغوت کی عدالتوں میں، شیطان کی عدالتوں میں، اللہ اور اس کے رسول سے متصادم قوتوں کی عدالتوں میں. تو کیا ہوا؟ بندہ اب کیسے پہنچتا ہے وہ بھی سن لیں، پھر آگے تشریح کریں گے. منافقین کی نفسیات ہوتی ہے دو کشتیوں کا سوار ہونا. منافقین کی نفسیات دو کشتیوں کا سوار ہونا. اسی نفسیات کے زیر اثر انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لائے، اسلام کی کشتی، اور جب جھگڑے ہوئے تو فیصلے کس کی عدالت میں لے گئے؟ طاغوت کی عدالت میں. تو یہ کفر کی کشتی، دونوں کشتیوں پہ سوار. منافقین کی نفسیات ہوتی دو کشتیوں پہ سوار ہونا، اور اس نفسیات کا اثر کیا ہوا کہ انہوں نے ایک طرف ایمان کے اقرار کیا اور دوسری طرف طاغوت کی عدالتوں میں عملاً چلے گئے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال یہ کہ اس نفسیات کی بیسک ریزن کیا ہے کہ بندہ دو کشتیوں کا سوار ہو جاتا ہے؟ وہ بھی اللہ بتاتے ہیں، کہ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ. یہ طاغوت کی عدالتوں میں جاتے ہیں، ان کو پہلے ہی قدم پہ کہا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کرنا. یہ ہے نفسیات. دو کشتیوں کے سوار ہونے کی نفسیات یہ ہے کہ بندہ طاغوت کا انکار نہیں کرتا، اس کو مانتے ہوئے اسلام کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتا. یہ نفسیات ہے، اور اس نفسیات کا علاج قرآن یہ کہتا ہے کہ انکار کر کے ہمارے پاس آؤ، ورنہ نہ آرام سے اپنی جگہ بیٹھے رہو، تم ہمارے لیے کافر سے زیادہ خطرناک ہو. اس لیے اللہ بعد میں لا الہ پہلے، لا الہ الا اللہ.
سب کا انکار کر کے اللہ کے پاس آنا ہے، تمام طاغوتی قوتوں کا، شیطانی قوتوں کا انکار کر کے پھر اللہ کے پاس آنا ہے، پھر منافقت ختم ہو جاتی ہے۔ منافقت آتی یہ ہے کہ بندہ طاغوت سے جو وابستگی ہے اس سے انکار نہیں کرتا، وابستگی رکھتا۔ اب طاغوت سے وابستگی کی دو قسمیں ہیں۔ طاغوت سے وابستگی کی ایک قسم ہے بندہ عقیدتاً طاغوت سے وابستہ ہو، اس کا عقیدہ یہ ہو، اوپر اوپر سے اسلام ہو، یہ عقیدہ ہے، وہ مسلمان ہی نہیں بندہ، وہ تو اسلام کا مفاد حاصل کرنے کے لیے اسلام کا نام لے رہا ہے، لیکن عقیدہ اس کا اسلام کا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی بات آتی ہے وہ طاغوت کی عدالتوں میں جاتا۔ لیکن ایک وابستگی ہم جیسے لوگوں کی ہوتی ہے، ہم عقیدتاً تو مسلمان ہیں لیکن عملی طور پہ طاغوت سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ ہم پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگتا لیکن عملی منافق کا فتویٰ ضرور لگتا ہے ہمارے اوپر۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہم عقیدہ رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے کسی کا حکم نہیں چل سکتا، اس کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کسی کا حکم نہیں چلتا، کسی کا حکم نہیں مانتے۔ سودی لین دین ہوتا ہے کہ نہیں؟ حلال حرام میں گڑبڑ ہے کہ نہیں؟ وراثت بہنوں کو نہیں دیتے۔ جب آپس میں کوئی فیصلے کی بات ہو، دیکھو شریعت نہیں دے رہی تو شریعت کے قریب نہیں جاتے، قانون دے رہا ہے تو قانون کے پاس دیتے ہیں، ہاں شریعت دے رہی تو شریعت کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، قانون اگر نہ دے رہا ہو تو قانون کا انکار کرتے ہیں۔ تو انکار اور اقرار کا جو کی بنیاد ہے وہ شریعت نہیں ہے، وہ مفاد ہے۔ ہم کہتے ہیں عقیدہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے حکم نہیں چلتا، عقیدہ ہوتے ہوئے ہم اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیتے ہیں، رسول کے حکم کو پس پش ڈال دیتے ہیں، ہم عملی منافق ہیں۔ اس کا علاج بھی یہی ہے، طاغوت کا بندہ انکار کر، مرض بھی وہی، علاج بھی وہی، ادھر ہی ہے، جہاں مرض ہے علاج ادھر ہی ہے۔ مرض یہ ہے کہ بندہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے طاغوت کا انکار نہیں کرتا، نہ کر کے آتا ہے، اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو بندہ ہے ہی کافر، منافق۔ یا وہ طاغوت کا انکار کر کے آتا تو ہے لیکن انکار اس کے دل و دماغ میں جمع ہوا نہیں ہوتا، رچا بسا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہوتی ہے جب مفادات کی دنیا آتی ہے تو مفادات کو قربان کرنے کی وجہ وہ دین کو قربان کر دیتا ہے، کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آخری ہے، عمل اس پہ نہیں کرتا۔ ایمانداری سے بتائے ہم کفر کی سرحد پر ہیں کہ نہیں؟ جو امتی رسول کی بات کو حرف آخر سمجھے پھر بھی رسول کی بات نہ مان کے رسول سے جو متصادم قوت ہے اس کے پاس جائے، عقیدہ رکھے رسول برحق ہے، ایمانداری سے بتائیں وہ کفر کی سرحد پر ہے کہ نہیں؟ ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے، کفر کی سرحد پر ہے، وہ ذرا ادھر ہوا گیا، اور بندہ عملی منافق ہوتے 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 عقیدے کا منافق ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ سوال یہی تھا کہ بندے نے طاغوت کو اسلام کو طاغوت کہہ دی، اس مقام پر پہنچتا کیسے ہے؟ وہ اب سوال کا یہاں جواب ہے کہ جب منافقت اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ طاغوت سے وابستگی کا انکار نہ کرے اور طاغوت کے ساتھ ہی وابستہ رہے عملاً، تو عقیدے تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر شروع سے ہی وہ عقیدے میں ہی وابستہ ہے تو پھر اس کا علاج یہ کہ اس سے باز آ جائے، اگر باز نہیں آتا تو پھر ایک مقام وہ آتا ہے کہ اسلام کا لبادہ تو اس نے اوڑھا ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے ایک اسلام ایجاد کر دیتا ہے۔ وہ طاغوتی ایک نظام ہوتا ہے جس کا نام وہ اسلام رکھ دیتا ہے، اور اسلام کو وہ کفر کہتا ہے۔ یہ شکل اللہ کے نبی کے دور میں مدینے کے منافقین میں نہیں تھی، یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی کے دور میں مدینے کے منافقین میں یہ شکل نہیں تھی کہ انہوں نے ایک نیا اسلام ایجاد کیا ہو اور اس اسلام کو وہ اس غیر اسلام کو وہ اسلام بتائیں، یہ شکل نہیں تھی۔ صرف یہ شکل تھی کہ وہ اندر سے کافر تھے، زیادہ تر یہودی تھے، اوپر سے وہ اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے، بس یہ شکل تھی۔ لیکن وہ یہ شکل ترقی کرتے کرتے 1400 سال بعد آج اس نہج پہ یہ
وہ شکل پہنچ چکی ہے کہ جب انہوں نے اپنا علاج نہیں کیا تو وہ جس طاغوت پر تھے اسی کو انہوں نے اسلام کہہ دیا کہ یہی اسلام ہے، اور جو اسلام تھا اسے کہہ دیا یہ طاغوت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہوتی ترقی۔ اب وہی بات ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ یہ طاغوت کی عدالتوں میں جاتے ہیں جبکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کی عدالتوں میں تم نے نہیں جانا، اس کا انکار کرنا ہے۔ اوپر سے شیطان بھی ان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، ایک یہ خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں، اوپر سے ان کا رفیق ہم نشین شیطان بھی انہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ گمراہ ہو گئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے یار آؤ اپنے مقدمات لے کے رسول کی عدالت میں، ما انزل اللہ کے پاس آؤ، اللہ نے جو اوپر سے نظام اتارا، دستور اتارا، وہی اتاری ہے، اس کی روشنی میں اپنے فیصلے کرو۔ وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو جاؤ۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، میرے نبی آپ دیکھتے ہیں یہ منافق جو اوپر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ آپ کی بارگاہ میں آنے سے کنی کتراتے ہیں اور ایسے خاص طریقے سے رکتے ہیں کہ پتہ نہ چلے، کوئی بہانہ کر لیا، یہ کر لیا، نہیں ابھی ہمارے تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا تو ہمارے اللہ کے رسول کی عدالت میں آئیں گے، اور کہاں جائیں گے بھائی، آخر ہم مسلمان ہیں، آتے نہیں۔ یصدون عنک صدودا۔ اب آگے بات سننے والی جو ہم پر بھی فٹ ہوتی ہے، ہر آیت ہم پہ فٹ ہوتی، کیا کریں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، صحابہ اور نبی تو بلاتے رہے آ جاؤ اللہ کے پاس رسول کی عدالت میں، لیکن یہ نہیں آئے، تو پھر کیا ہوا؟ رسول کے پاس نہ آنے کا نتیجہ، رسول کو چھوڑ کر طاغوتی عدالتوں میں پہنچنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹنے لگے۔ وہ مصیبت کے پہاڑ کیا ٹوٹے وہ آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ یہاں ہمارے جو عام واعظین ہوتے ہیں وہ منبر پر بات کرتے ہیں کہ یہودی اور منافق کا جھگڑا ہوا، وہ اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے، اللہ کے رسول نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، منافق لے کے حضرت عمر کے پاس چلا گیا، حضرت عمر باہر نکلے، تلوار سے اس کی گردن قلم کر دی۔ یہ واقعہ جھوٹا ہے بھائی، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی سند نہیں۔ اسلام وہی ایک ریاست ہے، اس کی اپنی مقننہ ہے، اس کی اپنی عدلیہ ہے، اس کی اپنی انتظامیہ ہے، اس کے اپنی اخلاق ہیں، کردار ہے، رنگ ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، مزاج ہے، شناخت ہے۔ اگر حضرت عمر کر سکتے ہیں تو آج آپ نہیں کر سکتے، باہر نکل کے گردن اتار دیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ ایک پورا نظام ہے، جس رسالت جس ریاست کی اپنی مقننہ ہو، اپنی عدلیہ ہو، اپنی انتظامیہ ہو، اپنا رنگ ہو، اپنا مزاج ہو، اپنی تہذیب ہو، اپنا کلچر، اپنے آداب، اخلاق اور ویلیوز ہوں، وہاں ایک آدمی چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو خود ہی فیصلہ کر کے کسی کی گردن قلم کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ قصہ بالکل من گڑت ہے، محققین نے اس کا انکار کر دیا ہے، بلکہ حضرت عمر کا رویہ اس کے برخلاف بتایا ہے کہ حضرت عمر جب بھی کسی کی گردن اتارنے کی نیت کر لیتے تھے تو رسول سے اجازت لیتے تھے، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن قلم کر دوں۔ اور یہاں ایک آدمی چلا گیا منافق اور یہودی اور قصہ سنایا اور فوراً آ کے گردن اتار دی۔ خطیب صاحب بڑے مزے لے کے سناتے ہیں، اس سے پتہ نہیں چلتا کہ اس پر اسلام کے خلاف اعتراضات کتنوں کی بارش ہوتی ہے۔ یا بطور قانوندان وکیل تھوڑا سا آپ سوچ لیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پر کتنے اعتراضات آتے ہیں۔ یہ من گڑت قصہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ مصیبت کیا پڑی وہ سنیں، وہ قرآن بتاتا ہے کہ مصیبت کیا پڑی ان پہ۔ اس مصیبت کو لا کر تمہار کے قصے پہ فٹ کر دیتے ہیں، ایک جھوٹا قصہ بیان کر دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے بھائی، مصیبت یہ ہے۔ غدار کے لیے مصیبت کیا ہوتی ہے؟ اب چونکہ وقت کم ہے تو میں سوال جواب کر کے بات کو نپٹانے کی کوشش کرتا ہوں۔ غدار کے لیے مصیبت یہ ہوتی کہ اس کی غداری کا پول کھل جائے۔ انڈیا کا اگر جاسوس پاکستان میں پکڑا جائے یا کوئی پاکستانی انڈیا کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے غداری میں پکڑا جائے تو اس کے لیے مصیبت کیا ہے؟ اس کا پکڑا جانا ہمارے لیے مصیبت نہیں ہے، ہمارے لیے خوشی ہے۔ خود اس کے لیے مصیبت یہ ہے کہ وہ سمجھے گا میری جان بھی گئی، میرا مال بھی گیا، میری اولاد بھی گئی، میرا کچھ بھی، یہی ہے نا، بس یہی بھائی، یہاں بھی یہی ہے۔ وہ چھپ چھپ کے طاغوت کی عدالتوں میں جاتے تھے،
لیکن جب ان کا پول کھل گیا، صاف پتہ چل گیا کہ وہ ایمان لانے کے باوجود یہود کی عدالتوں میں جاتے ہیں، ان کا پول کھل گیا، اب ان پر کپ کپی طاری ہو گئی کہ اسلام ہمیں کیا سزا دیتا ہے؟ کیا اسلام ہمیں قتل کرتا ہے غداری کی سزا میں؟ ہمیں قیدی بناتا ہے؟ ہمیں گھروں سے نکالتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اس کا اشارہ بھی اگلی آیات میں آئے گا، وہ اگلے جمعے میں بات آئے گی، اگلے جمعے میں بھی یہی موضوع چلے گا انشاءاللہ۔ اللہ کہتے تمہارے اس جرم کی پاداش میں اگر ہم تم پر فرض کر دیتے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، جس طرح بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا ایک دوسرے کو قتل کرو، یا ایک دوسرے کو بھی نہیں، خود ہی خودکشی کر لو، گھر بار کو چھوڑ کے نکل جاؤ، تو پھر تم کیا کرتے؟ تم شکر نہیں کرتے ہو کہ تمہیں ہم نے یہ سزا نہیں دی کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو؟ آگے بات آ رہی ہے، یہی ان پر کپ کپی تھی۔ پھر ایک مضبوط ترین حساس ترین مسلمان معاشرے میں غداری پکڑی جائے تو وہ حساس ترین معاشرہ غداری کو معاف نہیں کرتا، وہ مداہن لوگ معاف کرتے ہیں۔ ماں کی گالی برداشت نہیں ہوتی، نبی کی ماں پر گالی برداشت ہو، نعوذ باللہ، نبی کی بیویوں پر گالی برداشت ہو، یہ بغیرتی کر سکتا ہے؟ اس لیے جو معاشرہ اسلام پہ جتنا کاربن ہوتا ہے وہاں کوئی گناہ پنپتا نہیں ہے، اگر کوئی گناہ کوئی جڑی بوٹی سر اٹھانے کی کوشش کرے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہی وہ منافقین غدار تھے، جب اللہ کے رسول کی عدالت کو چھوڑ کے یہود کی عدالتوں میں اپنے فیصلے لے جانے لگے اور ان کا پول کھل گیا تو مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اب انہیں یہ فکر ہو گئی کہ پتہ چل گیا ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم تو کافر ہیں، ہم نے اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، ہم تو کیا کہتے ہیں اس کا مطلب راز بھی جا رہے تھے۔ اب راز جانے کی سزا کیا ہوتی ہے؟ ریاست کیا سزا دیتی ہے؟ سزائے موت دیتی ہے۔ اب ان کو یہ مصیبت پڑی کہ اللہ کے نبی کے حکم سے ہم قتل بھی ہو سکتے ہیں، قید بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے بچیوں کو غلام بھی بنایا جا سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر وہ لوگ جن کو پہلے منتیں کی جاتی تھیں کہ اپنے مقدمات رسول کی عدالت میں لے کے آؤ، اب وہ خود انہوں نے دوڑ لگائی رسول کی طرف۔ ثم جاؤوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، دوڑ لگا کے آئے، یا رسول اللہ ہم ان عدالتوں میں گئے ہیں، ہم آپ کا انکار کر کے نہیں گئے، ہمیں کچھ نہ کہیے، ہم وہاں گئے تو بڑی اچھی نیت سے گئے، ہم بری نیت سے نہیں گئے۔ اب وہ اپنی صفائیاں پیش کریں، یہی تو ان پہ مصیبت آئی ہوئی ہے۔ ہم نے ایک جھوٹے قصے کو برابر کر دیا تمہر کے ساتھ، یہ نہیں دیکھا کہ بعد والے اگر کوئی غیر مسلم ہے وہ کتنے اعتراضات کرے گا اسلام کے اوپر، کہ اسلام کے اندر اتنی آزادی دی تھی کہ رعایا میں سے ایک بندہ اٹھ کے خود ہی قتل کر دے رسول سے پوچھے بغیر۔ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، یا رسول اللہ ہم جو آپ کی عدالت چھوڑ کے وہاں گئے ہماری نیت بری نہیں تھی، آپ کا حکم حرف آخر، ہماری نیت بری نہیں تھی۔ عدالت میں جب کوئی کیس آتا ہے تو قاضی جو ہے وہ مبنی برحق فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک، لیکن جب آپس میں فیصلے ہوتے ہیں پنچایت میں یا 2-3 بندے بیٹھ کر، تو کچھ لوگ کچھ دو کے اصول پر کمی بیشی ہو جاتی ہے، کچھ مدعی کو دبا دیا جاتا ہے، کچھ مدعی کو دبا دیا جاتا ہے، سمجھوتا کروا دیا جاتا ہے، اس میں کمی بیشی مان لیں تو شریعت بھی اس کو جائز سمجھتی ہے، چلو جی انہوں نے آپس میں مان لیے۔ لیکن جب عدالت میں فیصلہ آ جائے تو پھر عدالت یہ نہیں کرتی کمی بیشی کرے، عدالت میں فیتہ لے کے بیٹھ جاتی ہے، جو چیز کہا کہ اس کو دے دیا جائے۔ تو یہودیوں نے یہی کہا، یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس اس لیے نہیں آئے، آپ کے پاس آتے تو آپ نے تو نہ مدعی کی رعایت رکھنی تھی نہ مدعی کی رعایت رکھنی تھی، آپ کو تو بالکل کام برحق تھا۔ ہم نے کہا آپس میں ہی لے دے کے کچھ فیصلہ کر لیں، اور یہ آپس میں کر لینے کی اجازت ہوتی ہے، آپس میں کچھ لوگ کچھ دو کے اصول پر بندہ عدالت میں نہ آئے، آپس میں فیصلہ کر لیں، اس کی اجازت ہوتی ہے کہ رسول اللہ ہم نے صرف یہ کام کیا ہے، ہم آپ کی عدالت سے بھاگے نہیں ہیں، ہم نے عدل نہیں احسان کیا ہے۔ اور یہ آپ خطبے میں بھی پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا بھی حکم دیتے ہیں، احسان کا بھی۔ عدل یہ فیتہ لے کے بیٹھ جائیں، جو آپ کا ہے وہ آپ کا، جو میرا ہے وہ میرا، میری سرحد میری، آپ کی سرحد آپ کی۔ احسان یہ ہے اپنا حق چھوڑ دینا، کام عدل لے کے نہیں گئے تھے، ہم نے تو آپس میں بیٹھ کے جو ساتھی تھے، آخر وہ بھی تو ان کے رشتہ دار ہی تھے نا یہودی، کا احسان، ہم نے عدل نہیں ہم نے احسان کیا ہے، وہ توفیق کا صرف مصالحت کروائی ہے، ہم کوئی فیصلہ لے کے نہیں گئے۔ اور پھر ساتھ ساتھ ہم نے ان سے تعلق اس لیے رکھا کہ جو یہود اور اسلام مسلمانوں کے درمیان جو ایک خلیج حائل ہو چکی ہے وہ کم سے کم ہو جائے۔
ہم جب ان پر اعتماد کریں گے تو وہ ہم پر اعتماد کریں گے، کسی نہ کسی طرح وہ اسلام کے قریب آ جائیں گے۔ جیسے ہمارے ساتھی ہندوؤں کے مندر میں جاتے ہیں، ساتھ ماشاءاللہ یہاں تلک بھی لگا لیتے ہیں، باہر آپ ان کو پکڑ لیں تو وہ اپنی باقاعدہ تعویل بھی پیش کریں گے، یہ تو رواداری کے لیے گئے تھے۔ یہ وہی یہود والی رواداری ہے جو قرآن کریم ان کو پیش کر رہا ہے۔ ہم وہاں اس کے لیے گئے تھے، کہا اللہ احسان و توفیقہ، یا رسول اللہ ہم کو تو ان کو اپنے قریب کرنے گئے تھے تاکہ مسلمان اور یہود جو ایک سرد جنگ ہے یہ کم سے کم ہو جائے اور آپس میں ہماری موافقت بھی ہو جائے۔ ہم اس کے لیے گئے تھے، ہم آپ کی عدالت کو آخری عدالت سمجھتے ہیں، انکار کر کے نہیں گئے تھے۔ ان اردنا الا احسانا و توفیقا۔ اب آپ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، منافقین کی منافقت پکڑی بھی گئی، پکڑنے کے باوجود وہ توبہ نہیں کر رہے، اپنا گناہ مان نہیں رہے، اپنا گناہ مان نہیں رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں، اپنی منافقت کو، اپنی کفر کی غلاظت کو خوبصورت الفاظ میں چھپا رہے ہیں، اپنے کفر کو کی غلاظت کو خوبصورت الفاظ میں، اصطلاحات میں چھپا رہے ہیں۔ یہ کھیل آج بھی جاری ہے، یہ کھیل آج بھی جاری ہے۔ بڑی بڑی فحاشی کو کھیل کود میں چھپایا جاتا ہے، انٹرٹینمنٹ۔ اب موقع نہیں، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، ورنہ کاش میں اس پہ بات کرتا، آئندہ جمعے اس پہ بات ہوگی۔ آج بھی عالمی ایجنڈا یہ ہے، فحاشی کو انٹرٹینمنٹ کا نام دیا گیا ہے، کہ ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا میں ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، اور فحاشی ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، یہاں تک کہ وہ کھیل جو بالکل بے ضرر ہیں ان کھیلوں کے ذریعے فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، ان کھیلوں کے ذریعے فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، اس کو انٹرٹینمنٹ کا نام دیا جا رہا ہے۔ ہماری بچیاں، ہماری عورتیں ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، ذرا ان کو لاؤ اسٹیڈیم کے اندر، ذرا یہ نکر پہن کے فٹ بال کھیلیں تاکہ ذرا ذہنی دباؤ سے باہر نکلیں۔ یہ ایک مثالیں دے رہا ہوں، یہ پوری آپ کی مثالیں معاشرے میں موجود ہیں۔ تو یہ جو منافق ہیں، پکڑے جانے کے باوجود انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا، بلکہ اپنی منافقت کو اچھے الفاظ کے غلاف میں چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ اب آگے کیا ہوا، آئندہ جمعہ انشاءاللہ اللہ باقاعدہ اس کی خبر لیتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، پھر اس کا رزلٹ نکالتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ